سورت کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ کوثر کا لفظ کثرت سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، چنانچہ اس کا ترجمہ خیر کثیر کیا گیا ہے۔ اور کوثر کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی خیر کثیر کی سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال حکمت بھی ہے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجے میں حکمت بھی عطا ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرماتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا اور کثرت کے ساتھ عطا کر دیا جس کی انسانیت کو ضرورت ہے اور جو نوع انسانی کے لیے ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ تو اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ ابتر بطرہ سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل کا آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور دونوں بیٹوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ جب دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں کہ آپ کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں اب آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہیں، آپ کے بعد نہ تو آپ کی نسل آگے چلے گی نہ ہی کوئی آپ کا نام لیوا ہوگا۔ اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن کی پیشن گوئیوں میں سے بہت بڑی پیشن گوئی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی، اور اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کس طرح ابتر ہو جائیں گے جو دنیاوی طور پر ہر طرح سے کامیاب تھے۔ اور ہوا کیا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار کچھ غزوات میں مارے گئے، اور جب اسلام کا غلبہ ہوا تو یہ بالکل بے بس ہو گئے، اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلاف کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیں کوئی بھی خود کو ابو جہل کی اولاد یا ابو لہب کی اولاد نہیں کہتا۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر دنیا بھر میں درود بھیجا جاتا ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ سورت کافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کو ہرگز نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوچھنے والے ہو اسے جسے میں پوچھتا ہوں۔ اس آیت میں ان کے تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی پرستش تو کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے بھی قائل تھے۔ تو اس پس منظر میں ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسی طرح تم لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی پرستش نہیں کرتے ہو۔ چنانچہ تمہاری اس عبادت، تمہاری اس انداز کی پرستش تمہارے اپنے خود ساختہ معبودوں کی پرستش تو ہو سکتی ہے، ایک اللہ کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی پوچھنے والا ہوں ان کو جن کی تم پرستش کر رہے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوچھنے والے ہو اس کو جس کو میں پوچھ رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب میرا تمہارا تعلق ختم، تم لوگ جس راستے پر جا رہے ہو تمہیں وہ راستہ مبارک ہو، تم اپنے حال میں مست رہو، میں اپنے دین حق پر ثابت قدم ہوں۔
حق اور باطل کا یہ مارکا اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر رہے گا اور تم دیکھو گے کہ جلد جزیرہ عرب پر دین اسلام غالب آ کر رہے گا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ سورۃ نصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ اور فریضہ رسالت کے سلسلے میں بہت سی مشقتیں اٹھانی ہیں، جنگ اور قتال کے مراحل سے گزرنا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ ہمتاً اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہو جائیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، اتنی بڑی فتح کی خوشخبری سنا کر فرمایا فسبح بحمد ربک، اب اپنے رب کی حمد بیان کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خدمت کے لیے چن لیا، اور ساتھ واستغفر، مغفرت بھی طلب کریں کہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ دیکھیں، یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا، جو ہر برائی سے مبرہ تھے، ہر تکبر سے پاک تھے۔ تو ہم عام انسان کس طرح یہ جرأت کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی بھی عمل کو بڑا سمجھ لیں، خود کو بہت نیکوکار سمجھیں، یہ سوچ رکھیں کہ میں نے تو اللہ کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیں، ہم تو ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے لیے یہاں بہت بڑا سبق ہے، اپنی کسی عبادت، کسی ریاضت، کسی نیکی کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھیں۔ اللہ کے لیے جان بھی کھپا دینا تو سوچ کیا ہونی چاہیے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کوئی کامیابی ملے میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور عاجز ہو جائیں اور جھک جائیں اور استغفار کریں۔ جتنا استغفار کریں گے اتنی ہی شکر گزاری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ سورۃ لہب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کے بعد تقریباً 3 سال تک دعوت اور تبلیغ کا فریضہ زیادہ تر ذاتی سطح کی انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت دیں اسلام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو کھلے عام دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو کسی اہم خبر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا تو کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آواز بلند کرتا، اور جو کوئی بھی اس آواز کو سنتا تھا وہ فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتا تھا۔ اور جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے آخرت کے بارے میں خبردار کیا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت میں یہ باتیں پہلے بھی سن چکا تھا، تو اس نے اس موقع پر انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ، تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ چنانچہ اس کے اس رویے اور اس جملے کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اسے ترکی بترکی جواب دیا گیا کہ ہاتھ تو دراصل تمہارے ٹوٹے ہیں، اور تم اپنی بیوی سمیت دہکتی آگ کے گڑھے میں گر چکے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کے اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اپنی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے ابو لہب کی کنیت سے مشہور تھا۔ ظاہری اعتبار سے بڑا وجیح اور خوبصورت شخص تھا، تو اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ اس شخص کو سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت شکل و صورت بھی ہم نے عطا کی ہے، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی اسے ہم ہی جھونکیں گے۔ اور قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ مکہ، مدینہ اور دیگر قبائل عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور بدخواہوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا بھی تھا اور قریب ترین ہمسایہ تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا، اور اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں صلہ رحمی اور خاندانی حمیت جیسی عرب روایات کا بھی کچھ لحاظ نہ کیا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی۔
اس کی بیوی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی، طرح طرح سے ستاتی تھی۔ اس کا نام اروا اور کنیت ام جمیل تھی، اور اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اعتبار سے ان دونوں کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں تو اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی کو بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ ابو لہب نہ صرف بہت مالدار تھا، معاشرتی لحاظ سے اپنے زمانے کا بڑا منصبدار بھی تھا، حرم کے محکمہ مالیات کا انچارج بھی تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی اپنے معاشرے کی اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اس عورت کی حرکتیں جہنم کی آگ کا ایندھن اکٹھا کرنے اور اپنے شوہر کی آگ کو مزید بھڑکانے کے مترادف ہیں۔ جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جھونکی جائے گی، اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو اپنے جلانے کا ایندھن خود اٹھائے ہوئے ہو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ آج یہ عورت اپنے گلے میں جو خوبصورت ہار پہن کر اتراتی پھرتی ہے، کل آخرت میں یہی ہار اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جیسی رسی ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی ہے، اور اس رسی میں یہ اپنے اعمال بد کا ایندھن باندھ کر جہنم میں لے جائے گی اور اپنے شوہر کی آگ کو مزید بھڑکائے گی۔ سورۃ اخلاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ہر رات 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کوئی شخص 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہے اور قرآن کا اصل پیغام بھرپور طریقے سے دیا جا رہا ہے، اور سارے کلام کا نچوڑ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، جس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت اور الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ تنہا کائنات کا خالق ہے، مالک الملک ہے، اور نظام عالم کا مدبر اور منتظم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا مرجع ہے۔ صمد کے لغوی معنی ہے ایسی مضبوط چٹان جس کو سہارا بنا کے کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے۔ اس طرح اس لفظ میں مضبوط سہارے اور مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے کے معنی مستقل طور پر آ گئے۔ چنانچہ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کا مرجع ہے، مضبوط سہارا ہے، وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، باقی تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اور تمام مخلوق کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی میں آتا ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ ظاہر ہے وہ حی القیوم ہے، یعنی خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو تھامے ہوئے، باقی تمام مخلوقات کے ہر فرد کا وجود ادھار ہے۔ کائنات میں جو بھی زندہ چیزیں ہیں ان کی زندگی بھی ادھار ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورۃ جن کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ کوئی اولاد۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کے کچھ فرقے ایسے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ اس آیت میں ایسے تمام عقائد باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کفو کے معنی ہے ہمسر، جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ اور ہم پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ہم پلہ ہے، نہ کوئی ہم پایا ہے، نہ کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں معوذتین کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔
یہ صورتیں قرآن مجید کے اختتام پر رکھی گئی ہیں، گویا یہ 2 پہرے دار ہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کے ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بعض باتیں بھول جاتے تھے اور آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیف رہتی تھی۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کے اثرات زائل ہو گئے۔ جادو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے منفی اثرات کی وجہ سے تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو ان صورتوں کا بیش بہا تحفہ عطا کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہیں خبر ہے اللہ تعالیٰ نے آج رات ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن کی پہلے کوئی مثال نظر نہیں آتی، وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، اور یہ مضمون 2 صورتوں کی شکل میں نازل ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی مضمون کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 الگ الگ صورتوں میں رکھ دیا، اور مضمون کی اس تقسیم کے مطابق سورۃ فلق میں ان چیزوں یا ان شرور سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور سورۃ ناس میں اندرونی طور پر اثر انداز ہونے والے شرور کا ذکر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان تمام شرور کے اثرات بد سے بچنے کے لیے ہم ان صورتوں کے ذریعے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق یفلق کے معنی کسی چیز کو پھاڑنے کے ہیں۔ فلق سے مراد یہاں پر صبح ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عدم کا پردہ چاک کر کے وجود بخشا ہے۔ من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی شر مستقل طور پر علیحدہ وجود رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے اندر ہی کا عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص یا عیب سے پاک ہے، لیکن اس کی مخلوق اپنے خالق کی طرح کامل نہیں ہو سکتی، چنانچہ ہر مخلوق کے اندر کمی کا کوئی نہ کوئی پہلو پوٹینشلی موجود ہے۔ جیسے کہ خود انسان کی متعدد کمزوریوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ نساء میں آتا ہے کہ انسان بنیادی طور پہ کمزور پیدا کیا گیا، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ انسان کی جلد باز ہے، سورۃ معارج میں اس کی 3 کمزوریوں کا ذکر کیا گیا کہ انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دلا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے، اور جب بھلائی ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ گویا انسان روحانی طور پر اگرچہ حسن تقویم کے درجے پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کی حیوانی اور مادی وجود میں مذکورہ خامیوں سمیت بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح ہر مخلوق میں مختلف کمزوریوں کے متعدد پہلو پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شر جنم لیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے پروردگار، تیری جس مخلوق میں شر کے جو پہلو پائے جاتے ہیں، ان میں سے ہر قسم کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار چیزیں بنائی ہیں، قسم قسم کی مخلوق بنائی ہے، اور سب میں کسی نہ کسی درجے پر شر پایا جاتا ہے۔ اب سورج، پانی، ہوا، روشنی، سردی، گرمی، کیڑے مکوڑے، کتنی فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن انہی کے نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں بنایا۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں بچ کے رہنا ہے، جان کی، صحت کی، مال کی، اولاد کی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس میں مدد کون کرے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اس لیے دعا کرنی ہے من شر ما خلق۔ اب دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، ہر چیز کے شر سے یا اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں انسانوں، جنوں، ضرر رساں جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں شر پھیلانے والے عناصر زیادہ مستعد ہو جاتے ہیں۔ گویا رات کا اندھیرا بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی ٹونے ٹوٹکے کرتی ہیں، تعویذ گنڈے کرتی ہیں، سفلی عملیات کرتی ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
کسی چیز کا بالفعل موجود ہونا اور بات ہے، اور اس چیز کا حلال حرام یا جائز ناجائز ہونا یہ الگ بات ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ مثلا جادو یہ حقیقت ہے، لیکن قرآن نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ کفر قرار دیا ہے۔ شراب کی اپنی مخصوص تاثیر ہے، لیکن قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح علم نجوم جو ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے اور سفلی عملیات کی حقیقت اور تاثیر سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، جیسے اچھے کلمات ہیں وہ ہماری طبیعت پر اچھا اثر ڈالتے ہیں، تو اسی طرح سے شیطانی کلمات منفی اثر ضرور ڈالتے ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں ایسے علوم سے استفادہ کرنے اور ایسے علوم کی بنیاد پر کیے گئے دعووں پر یقین کرنے سے منع کیا ہے۔ ظاہر ہے اس نوعیت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ مؤثر ہو سکتی ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے ان کے شر سے بچنے کا آسان اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ انسان خود کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ ظاہر ہے جب ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر عملی طور پر بھی نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر لگ جانا برحق ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ حاسدانہ نگاہ بذات خود بھی منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے، اس لیے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہم سے حسد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سکھا دیا۔ جادو ٹونے، تعویذ گنڈے، نظر بد وغیرہ کے اثرات اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں شیاطین جن کا ذکر آیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، بلکہ یہ گھناؤنا کاروبار کسی نہ کسی انداز سے ہر زمانے میں چلتا رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسی چیزیں سیکھنے، سکھانے اور مختلف دعووں کے ساتھ اپنا کاروبار چمکانے میں مصروف ہیں۔ ہماری شریعت میں ایسی چیزیں سیکھنا، پھر کسی بھی انداز سے ان سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے۔ اس حوالے سے ایک بندہ مومن کو اپنے دل میں پختہ یقین رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو ایک بندہ مومن کو اس آیت پر مکمل یقین رکھنا ہے کہ جو بھی تکلیف آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی دور ہوگی۔ اور جہاں تک ایسی چیزوں سے حفاظتی تدابیر اپنانے یا کسی شیطانی حملے کے توڑ کرنے کا تعلق ہے، تو ان دو صورتوں کے ہوتے ہوئے یہ جو سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہیں، ایک بندہ مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو کسی عمل، کسی تعویذ، کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صورتیں اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، اور اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بیش بہا تحفے کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں صورتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیں، صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، ان کو اپنا معمول بنائیں، اور سونے سے پہلے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس آیات کو، ان صورتوں کو پڑھیں، صدق دل کے ساتھ پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ سورۃ ناس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔ یہاں سب سے پہلے رب الناس، لوگوں کے پروردگار کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا کہ تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہاری جملہ ضروریات کا کفیل ہے۔ ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، وہ تمام انسانوں کا صرف پروردگار ہی نہیں، ان کا بادشاہ ہے، فرما روا ہے، اس کا حکم ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر نافذ ہے۔ الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی، انسانوں کا رب اور بادشاہ ہونے کے علاوہ وہ ان کا معبود بھی ہے، چنانچہ ان پر کامل اقتدار اور اختیار رکھتا ہے اور حفاظت پر پوری طرح قادر ہے۔
من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ ہے کہ وہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں ہے۔ کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے، پھر پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ انسان کے دل و دماغ پر شیطانی وسوسے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا شیطان نفس انسانی کے اندر موجود حیوانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے، اس طرح اس کے جذبات اور شہوات میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے اور اس کے جذبات کو بھڑکا دینے کی حد تک اختیار دیا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ انسان سے زبردستی کوئی عمل کرانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ بہرحال انسان کا نفس ہے، بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور متعلقہ انسان کے لیے شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے، یعنی وہ نفس اس کو جب بھڑکاتا ہے تو وہ انسان شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے، پھر بالکل شیطان ہی کی طرح لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے نفس انسانی کو سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 میں نفس امارہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، اسی پر شیطان کی وسوسہ انگیزیاں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جو دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے، شیطان ایسے دل سے دور رہتا ہے۔ بہرحال شیطان کے تمام وسوسے اور حربے انسان کے اپنے نفس کے ذریعے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ صورت خاص طور پر شیطانی وسوسوں کے توڑ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ 2 صورتیں ہمیں یاد ہوں گی سب کو انشاءاللہ، ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ قرآن مکمل ہو رہا ہے اور قرآن کو سنتے ہوئے انسان بہت سے عزم ارادے کرتا ہے کہ اب مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن جب ہم اپنی عملی دنیا میں جاتے ہیں تو واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دعائیہ صورتیں ہیں، قرآن کے اینڈ میں آئی ہیں، تو ہمیں ان صورتوں کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنانا ہے۔ ہم نے قرآن کو الحمدللہ پڑھا ہے، آدھا پارہ ڈیلی کا ہم نے سنا، تھوڑا بہت سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس قرآن سے جڑ کر رہنا ہے۔ ہم نے یہ 2 مہینے تقریباً روزانہ اس کو سنا، اور یہ آپ نے خود فیل کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول کچھ بلند ہوتا رہتا ہے، تھوڑی بہت اندر چینج بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل آزمائش ہماری اب ہے، امتحان اب شروع ہو رہا ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کس طرح قائم رہتا ہے۔ یہاں ہم دین کے نام پر یہاں پر جمع ہوئے، اور آج دین ہی کے نام پر ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، اور دین ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، محبت کا، نرمی کا سبق دیتا ہے، آپس میں جڑ کر رہنا سکھاتا ہے، اور ان پر عمل ہم تبھی کر سکتے ہیں جب قرآن سے ہمارا تعلق قائم رہے گا، کیونکہ قرآن نے ہمیں سکھایا نہ دین کے لیے دنیا چھوڑو، نہ دنیا کے لیے دین چھوڑو، دنیا میں رہ کر، دنیا کے تمام کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہی اصل دین ہے۔ یاد رکھیں، چند ریچولز ادا کرنے سے ہم دیندار نہیں ہو جاتے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، میل ملاقات، رسم و رواج، سب میں دین نظر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آخرت کو ذہن میں رکھ کر دنیا میں زندگی بسر کرے۔ آخرت کو چھوڑ دیں، اگر ہم اس کا خیال ہی نہ ہمارے دل میں آئے تو دنیا میں تو شاید ہم انجوائے کر لیں گے زندگی کو، لیکن ہمیشگی کی خوشیوں سے خود کو محروم کر لیں گے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
اپنے وقت کا کچھ حصہ ہر روز قرآن کو دینا ہے۔ 1 آیت پڑھیں، 2 آیات پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کریں۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اس قرآن کو اس وقت پڑھو جب تم یہ زندگی جی رہے ہو، کیونکہ یہ تمہاری اخروی امتحان کا سلیبس ہے، اور سلیبس کے مطابق جب تک پرچہ تیار نہیں ہوتا کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ دنیا میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے تو آخرت میں کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے اس قرآن کو اپنے مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اس عہد کے ساتھ یہاں سے جائیں گے کہ قرآن سے جڑ کر رہنا ہے، اور اگلے رمضان تک اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط ہو جائے، اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم اس وقت تک اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں جب تک اللہ کی بلاوا نہیں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر سکیں، اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔